اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک خبر دے رہے ہیں کہ کفار سے کیا معاملہ کریں گے. کفار کے ساتھ قیامت میں یعرض علیہم جہنم، ان پہ جہنم پیش کی جائے گی. کیا مانا؟ یبرزھا، جہنم ظاہر کی جائے گی. یعنی یہ نہیں کہ ان کو بلکہ جہنم ظاہر ہوگی تو کوئی اپنے فَيُظْهِرَهَا، جہنم کو ان پہ کھولا جائے گا. لِيَرَوْا مَا فِيهَا، تاکہ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا عذاب ہیں. داخل ہونے سے پہلے ان کو جہنم دکھائی جائے. لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي تَعْجِيلِ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ لَهُمْ، تاکہ ان کے پریشانی میں، ان کے ہم اور غم میں زیادتی ہو. اس جلنے سے پہلے دیکھو کہ یہاں تم نے جلنا. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اور ان کو عداوت تھی اسلام سے بھی اور دین سے بھی، اللہ کے قرآن سے بھی. اگر ان جوابات میں 1 کروڑواں حصہ بھی کوئی کمزوری ہوتی تو دشمن کم خاموش رہتا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو میرے محبوب نے فرمایا وہ بالکل حق اور سچ تھا. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور کے جواب حق ہیں اور سچ ہیں، تو یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے آقا نے پیدا ہونے سے لے کر نبوت کے ملنے تک، پھر نبوت کے ملنے کے بعد سے لے کر ہجرت مدینہ تک کوئی باہر کے ملکوں کا سفر بھی نہیں فرمایا. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ معلومات، یہ جوابات، یہ واقعات اللہ نے اپنے نبی کو بتلائے ہیں. اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر دی ہے، تو حضور کی نبوت ثابت ہو گئی. یہ ایک ایسی بات جو کوئی نہیں جانتا اور کوئی وسائل نہیں ہے معلومات کے.
اس کے باوجود جو اللہ کے پیغمبر خبر دے رہے ہیں اور ایسی تفصیل سے خبر دے رہے ہیں، تو یہ دلالت ہے اور صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لیکن اتنے ادلہ کے باوجود کافر پھر بھی ایمان نہ لائے، اپنے جوابات حاصل کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، تو انجام کیا ہوا کہ وہ کفر پہ اڑے رہے اور کفر پہ مر گئے۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کا مآل کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی عاقبت کیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے آخر سورت مبارک میں ان آیات کو ذکر فرمایا، فرماتے ہیں وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم جہنم سامنے کریں گے کافروں پر قیامت کے دن سامنے کرنا۔ تو جہنم کے سامنے کرنے کا معنی یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جیسے صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارک ہے جس کو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی بجہنم، قیامت میں جہنم کو لایا جائے گا، اور وہ اس حال میں لایا جائے گا تقاد یوم القیامت ب70,000 زمام، کہ 70,000 لگامیں اس کو ڈالی ہوئی ہوں گی، مع کل زمام 70,000 ملک، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا جو پکڑے ہوئے ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بعض منکرین اسلام، بعض مستشرقین جو ہیں، اعداء دین جو ہیں، وہ ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد اپنے نجائز شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ جہنم کو کیسے لایا جائے گا، اور جہنم کو لگام کیسے دی جائے گی، وہ تو آگ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان والے کا کام یہ ہے کہ جو اللہ اور رسول کے فرمان میں آ جائے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، چاہے اس کی حقیقت اور کنوہ تک ہم پہنچ سکیں یا نہ پہنچ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم ہی الگ ہے۔ اب جب ہم عالم ارواح میں تھے تو ایک الگ عالم تھا، اب کوئی آدمی عقل سے سوچے کہ وہ عالم ارواح کیا ہے تو وہ عقل سے تو نہیں سمجھ سکتا۔ پھر ہم عالم دنیا میں آئے تو یہ ایک الگ عالم ہے۔ اس کے بعد جب ہم مر جائیں گے تو پھر عالم برزخ شروع ہوگا، وہ ایک الگ عالم ہے۔ جب عالم برزخ کا زمانہ بھی ختم ہوگا تو پھر عالم آخرت شروع ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ کا سمجھنا جو ہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ عالم مغیبات میں غیب ہے۔ اور عالم دنیا میں رہ کر ہم یعنی سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا ہے جنت کا بھی، جہنم کا بھی، نعمتوں کا بھی، عذاب کا بھی، لیکن حقیقت تو کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت کا ادراک تو ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کی رحمتوں سے جنت میں داخل ہوں گے، پھر ہمیں جنت سمجھ آئے گی۔ اب بھی دیکھو نا جی، دنیا میں مثلا علی سبیل المثال کوئی آدمی کسی سے کہے کہ بھئی آپ نے فلاں بادشاہ کا شاہی محل دیکھا ہے، تو جب تک دیکھا نہ ہو کیا سمجھ آ سکتا ہے؟ وہ کہ ایسا ہے، ایسا ہوگا، ٹھیک ہے ہوگا، کیونکہ جب تک وہ اس کے اندر داخل نہ ہو، اس کا مشاہدہ نہ کرے، اس کا معائنہ نہ کرے، وہ سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔
تو اگر ہم ایک انسانوں کے بنائے ہوئے محل کو نہیں سمجھ سکتے، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، وہ تو خدا ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اسی لیے آج کل آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ دنیا میں آپ دیکھیں نا جی گیس کتنی بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن اس کو بھی ٹینکر میں بند کر کے منتقل کیا جاتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، حتیٰ کہ ہر گھر میں آپ دیکھتے ہیں سلنڈر لے آتے ہیں، آپ گھر میں کھانا پکاتے ہیں سلنڈر میں گیس بند ہے، اگر وہ گیس کھلی رہ جائے اللہ معاف کرے تو پورے گھر کو آگ لگا دے۔ تو اگر انسانی عقول جو ہیں وہ گیس کو بند کر لیتے ہیں، اگر انسانی عقول جو ہیں وہ آگ کی بھٹیوں کو بند کر لیتے ہیں، تو جو خالق و مالک ہے جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ اگر آگ کو حکم دیں گے چلو تو چلے گی، کہیں گے رک جاؤ تو رک جائے گی۔ اس کی مثال بھی اللہ نے دنیا میں دکھلا دی تاکہ کوئی منکر، کوئی ملحد، کوئی زندیق اللہ کے قرآن پہ اعتراض نہ کر سکے۔ کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا جب مناظرہ ہوا نمرود سے اور باطل ہار گیا، اور باطل نے تو ہارنا ہوتا ہے، باطل تو باطل ہے نا، وہ کتنا اٹھے گا، کتنا جوش کرے گا آندھیوں کی طرح، لیکن بیٹھ جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب مناظرے میں ہار گیا تو حکم ہوا اور مشورہ ہوا کہ بھی ایک بہت بڑا الاؤ جلاؤ آگ کا، اور سیدنا ابراہیم الخلیل کو آگ میں ڈال دو۔ اب دیکھو تھوڑی سی آگ میں بھی تو بندہ جلایا جا سکتا ہے نا، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم سے دشمنی تھی، اس لیے سابقہ کتب میں آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا الاؤ تھا کہ 1 میل اس کا طول تھا، سب آگ ہی آگ جل رہی، کیونکہ اپنے وقت کے بادشاہ اور اپنے ان کے عقیدے میں ان کے جو آلہہ تھے، ان کے جو خدا تھے، ان کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑا تھا۔ ان کے دلوں میں جو آگ تھی تو اس ظاہری آگ سے بجھانا چاہتے تھے، تو جب اتنی لمبی آگ جلائی گئی اس میں پتہ ہے اب 1 میل آگ کا الاؤ جو ہے کتنی لکڑیاں ڈالی گئی ہوں گی، اور آگ اتنی بھڑک گئی، اتنی تیز تھی اور اتنی اونچی تھی کہ اب ان کو یہ بھی ہمت نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے ڈال دے، جو قریب جائے وہ جل جائے۔ تو پھر انہوں نے منجنیق کا انتظام کیا، ایک جھولا بنایا لکڑی کا کہ دور سے حضرت خلیل کو اس میں بٹھا دے اور اس کو رسیاں پکڑی ہوئی ہوں، اس کو کھینچے، اور جب وہ آگ کے اوپر جائے تو بس الٹ۔ ایک واقعہ ہے، ایک حقیقت ہے جس کا کوئی دنیا انکار نہیں کر سکتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اس آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے حکم جاری فرما دیا، اور حکم بھی براہ راست فرشتوں کے ذریعے نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قلنا، ہم نے خود آرڈر کیا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، کہ آگ خبردار ٹھنڈی ہو جا، این معتدل ہو جا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور جب حضرت ابراہیم آگ میں گئے تو باہر تو میلوں تک آگ جل رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام اندر ایسے بیٹھے جو جنت میں بیٹھے۔ وہیں جنت کے کھانے بھجوائے گئے، وہیں جنت کی نعمتیں بھجوائی گئی، اور آگ کے اندر بیٹھے ہوئے۔ اور بعض کو تو سابقہ میں یہ روایت بھی ملتی ہے
کہ وقت کا ظالم جو تھا نمرود، وہ اپنے شاہی محل پہ کھڑا ہے اور اس دہکتے ہوئے الاؤ کا منظر دیکھ رہا ہے کہ کیسے میرا دشمن آگ میں جلے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ذرا اس کا پردہ ہٹا دو، آگ کا پردہ ہٹا دو، یہ میرے محبوب میرے خلیل کو بھی دیکھ لے۔ تو جب پردہ ہٹا اور نمرود کی نظر پڑی، ابراہیم علیہ السلام تو بڑی مزے سے بیٹھے فروٹ کھا رہے ہیں، تو مجبور ہو کے کہنے لگا کہ نعم الرب رب ابراہیم، کہ ابراہیم رب تو تیرا سچا ہے جس نے آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیا، لیکن ضد ہے، نہیں مانتا۔ آج بھی آپ دیکھیں، آپ لاکھ لوگوں کو مسئلہ سمجھائیں کہ بھی قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے، اور اگر ان کو حاجت روا سمجھ کے سجدہ کیا جائے تو شرک اکبر ہے۔ ایک ہے کہ حاجت روا مشکل کشا تو نہیں سمجھتا، لیکن تعظیم کے لیے سجدہ کر ہے وہ بھی حرام۔ لیکن ایک یہ ہے کہ نہیں، وہ اس لیے سجدہ کر رہا ہے کہ میری مشکلیں انہوں نے حل کر دیں، تو پھر تو وہ شرک اکبر ہے، وہ اسلام سے بھی نکل گیا۔ تو اب جناب دیکھیں کہ جو خداوند قدوس اس آگ کو ٹھنڈا کرنے پہ قادر ہیں، تو آگ کو لانے کے لیے ان کے کیا مشکل ہے؟ اب دیکھیں کتنا بڑا آسمان ہے، تمہارے علم کہاں پہنچ گئے، لیکن آج تک کوئی آسمان کا طول اور عرض تو نہیں بتا سکا نا کہ کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے۔ آج بھی وہاں علم جا کے بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ آج تک دنیا یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ زمین کے نیچے کیا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ بھی ہم نے کھدائیاں کی ہیں، لیکن ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جہاں ہماری ساری مشینری بیکار ہو جاتی ہے۔ وہی غلاف حجری ہے جو جہنم کے اوپر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس کو چلا کے لے آئیں یا اس سے ایک گردن ظاہر ہو اور وہ اپنے دشمنوں کو پہچان لے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو لکڑی بولنا شروع کر دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو پتھر بولنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو قیامت سے پہلے اسی صفا پہاڑی کے نیچے سے ایک جانور نکلے گا اور باتیں کرے گا، انسانوں کی طرح کلام کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جہنم کا لانا، جہنم کا لے آنا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مثلاً جہنم کو لایا جائے یا بندے کو لایا جائے، بات تو ایک ہی ہے، لیکن حدیث کہتی ہے جہنم کو لایا جائے۔ اس لیے ہمیں فرمان رسول پہ اعتماد کہ جو حضور نے فرمایا وہ، جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں بھی فرمایا ہے کہ جو جب فرعون کو سزا ملی، غرق ہو گیا، ڈوب گیا، جہنم میں گیا، فرماتے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کو جہنم پیش کی جاتی ہے، دیکھو جہنم تمہارے انتظار میں کھڑی ہے، آؤ۔ یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم دیں گے اب اس کو ڈالو گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر پہ اڑے رہے، ان پہ ہم جہنم لائیں گے، اور وہ جہنم جو ہے ایسے لائیں گے جو سامنے آئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھوں پہ پردہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بات کو دیکھ ہی نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، کہ ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی دلائل کے بعد بھی ایک بات کو نہ مانے
تو پھر اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں کہ اب تم اسی کی حالت میں رہو، اسی اندھیرے میں رہو، اور دیکھتے بھی نہیں اور اس کے بعد سنتے بھی نہیں اور اللہ کے اوامر و نواہی کو سمجھتے بھی نہیں۔ اس کے بعد خدا بندے کو دوسرے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے میرے بندوں کو عبادی میرے سوا حاجت روا بنا لیا ہے، من دونی اولیاء، یاد رکھیں کہ اولیاء کا لفظ جو ہے اولیاء جمع ہے ولی، اور ولی کا لفظ جو ہے کئی معنوں میں آتا ہے، دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، متولی الامور کے معنی میں بھی آتا ہے، سردار کے معنی میں بھی آتا ہے، حاجت روا اور مشکل کشا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ باپ اپنی لڑکی کا ولی ہوتا ہے کیونکہ اس کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ جہاں چاہے نکاح کر دے، ایجاب کر دے، قبول کر دے، ولی الامر ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے بندوں کو میرے سوا حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا ہے۔ یاد رکھو یہاں دو قول ہیں کہ عبادی میرے بندے، ان سے کون مراد ہے؟ بعض علماء نے فرمایا کہ ان سے مراد وہ ہے کہ جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور خدا بنا دیا، حالانکہ حضرت عزیر تو اللہ کے بندے ہیں، پیغمبر ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے خدا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے پوجا شروع کر دی، تو حالانکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد عبادی، مراد یہ ہے کہ وہ میرے بندے، ان کو انہوں نے حاجت روا بنا دیا، حالانکہ وہ تو میرے بندے ہیں، وہ تو میری مخلوق ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا اعلان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو کیا ہے، جب وہ ابھی جھولے میں تھے اور ابھی چند دن ہوئے تھے ولادت کو، جب ساری قوم کٹھی ہوئی تو سب سے پہلا اعلان کیا کہ قال انی عبد اللہ، کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یاد رکھو سب سے بڑا مقامی عبودیت ہے، اللہ کا مقام الوہیت ہے اور بندے کا مقام عبودیت ہے۔ اگر بندہ عبد کامل بن جائے تو اس سے اونچا کوئی مقام ہی نہیں۔ اسی لیے پیغمبر کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ نبوت کی بات بعد میں کی، عبدیت کی بات پہلے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اسی لیے اللہ نے میرے محبوب کو جب اسراء اور معراج کرایا ہے تو میرے محبوب کی تو کروڑوں کئی صفتیں تھی، فرما سکتے تھے میں نے اسراء کرایا اپنے دوست کو، اپنے خلیل کو، اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، فرمایا نہ اسرا بعبدی، کیونکہ مقام عبدیت ہی سب سے بڑا مقام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو انہوں نے میرے سوا حاجت روا بنا دیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ عبادی کا لفظ عام ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ جو ہے نا عبادی یہ عام ہے، یعنی اللہ کے انبیاء کو بھی شامل، اولیاء کو بھی شامل۔ اور عبادی کا معنی کیا ہے؟ عبد، عبد معنی مملوک، اللہ کے ملک، اللہ کے عبد۔ تو جتنی چیزیں دنیا میں ہیں مخلوق بھی ہیں مملوک بھی ہیں، تو جنہوں نے آگ کی پوجا کی اور جنہوں نے سورج کی پوجا کی، جنہوں نے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی، سب اسی میں شامل ہو گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے مملوک، میری مخلوق، جن کو میں نے پیدا کیا ان کو حاجت روا بنا لیا ہے۔ وہ تو پیدا ہونے میں بھی میرے محتاج، وہ تو کھانے میں، پینے میں، صحت میں، عافیت میں بھی میرے محتاج۔ تو جو محتاج ہو وہ کبھی حاجت روا نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیں جو خود محتاج ہو وہ کبھی حاجت روا نہیں بن سکتا، جس پہ خود مشکلیں پڑیں وہ کبھی مشکل کشا نہیں بن سکتا۔ حاجت روا وہ ہوتا ہے جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی مشکل نہ ہو۔
جس کے حکم سے مشکلیں حل ہو جاتی ہوں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. اس لیے اس کے بعد اللہ فرما دے گا ٹھیک ہے کہ انہوں نے اگر میرے سوا معبود بنا رکھے ہیں, میرے سوا حاجت روا بنا رکھے ہیں, تو فکر نہ کریں. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. ہم نے بھی ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو ان کا ٹھکانہ ہوگا. اصل یاد رکھو, نزل کہتے ہیں مہمانی کو. نزل کا معنی ہوتا ہے کسی مہمان کو مہمان نوازی کریں, آپ کوئی چیز پیش کریں, تو یہ نزل ہے. لیکن اس کو نزل کیوں کہا گیا؟ ہم نے بھی تمہاری مہمانی کے لیے پر جہنم تیار کر رکھی ہے. تم آؤ, جیسے تم نے میرے معبودوں کو خدا بنا دیا, تم نے میری مخلوق کو حاجت روا بنا دیا, تو ہم نے بھی تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے, اور وہی تمہاری مہمانی ہے, اور وہی تمہارا ٹھکانہ ہے, اور وہی تمہارے اترنے کی جگہ ہے. اب اللہ فرماتے آگے کہ کن لوگوں کا, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب, ہم آپ کو خبر نہ دیں ان لوگوں سے جو سب سے تروٹے میں ہیں اعمال میں. وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی ساری محنت جو تھی دنیا کی بیکار گئی, اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے کام جو ہے قیامت میں مقبول ہوں گے. اس سے کون مراد ہیں؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے کافروں کا مراد ہونے میں تو شبہ ہی نہیں, کہ وہ اعتقادی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. اعتقادی طور پہ سمجھتے تھے, ہر کافر کا یہ گمان ہوتا ہے نا کہ میں سچا ہوں. آج بھی دنیا میں جتنے کافر ہیں وہ کہیں گے کہ ہم حق پہ ہیں, تم بھٹکے ہوئے ہو. تو اسی لیے وہ کافر سمجھتے رہے کہ ہمارا اعتقاد ٹھیک ہے, لیکن وہ باطل پہ جمے رہے اور باطل کو حق سمجھ بیٹھے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اسی طرح جیسے کافروں کی بات ہے, وہ تو قرآن کہہ رہے ہیں اولئک الذین کفروا, سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ مراد کافر ہیں. لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ بعض فرقے جو ہیں جیسے خوارج ہیں, بعض فرقے جو ہیں جیسے روافض ہیں, بعض فرقے جو ہیں جیسے آپ کی دنیا میں قادیانیت ہے, یہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہم نمازیں پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جب اصل چیز نہ ہو تو یہ ساری عبادت بیکار ہے. ساری زندگی اگر ایک آدمی ساری رات تہجد پڑھے لیکن قبروں پہ سجدہ کرے, اس تہجد کا فائدہ کیا ہے؟ ساری زندگی وہ حج کرے لیکن اللہ کے سوا غیر کو بھی حاجت روا مانے, اللہ کے سوا غیروں کو بھی پکارے, تو اس حج کا کیا فائدہ ہے؟ حج تو ابھی جہل نے بھی بہت پڑھے ہیں, حج تو ابھی لہب نے بھی بہت پڑھے ہیں, حج تو مکے کے کافروں نے بہت پڑھے ہیں, اور بڑے بڑے احترام و اکرام سے حج پڑھے ہیں. احرام باندھتے تھے, لبیک پڑھتے تھے, مینا عرفات مزدلفہ جاتے تھے, بڑی بڑی قربانیاں کرتے تھے. حضور کے دادا جو تھے نا ہاشم, وہ 100 اونٹ ذبح کر کے اس کے شوربے میں سرید بنا کے حاجیوں کو کھلاتے تھے. اس زمانے میں اندازہ کریں 100 اونٹ کی کتنی قیمت ہے. ان اونٹوں کو ذبح کیا جائے, پھر ان کو پکایا جائے, پھر روٹی کے ٹکڑے ڈالے جائیں, سرید بنائی جائے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لے آتے. تو اسی لیے ہر باطل جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر کر رہا ہوں, لیکن اللہ کے ہاں اس کے عمل کی کوئی مقبولیت نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل کے مقبول ہونے کے اندر 2 چیزیں ضروری ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کے اندر 2 چیزیں ضروری ہیں, ان یکون خالصا و ان یکون ثوابا, کہ عمل اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگا, ایک تو خالص اللہ کے لیے,
اگر اس میں ایک دھیلے کے برابر بھی ریا آ گیا نا تو عمل برباد ہے. یعنی ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا قیامت میں اللہ کے دربار میں قاری القرآن پیش ہوں گے تو اللہ فرمائے کہ ہاں قاری صاحب تم کو ہم نے قرآن دیا، علم دیا، آواز دیا، صوت دیا، کیا کیا تم نے؟ یا اللہ میں نے تو ساری زندگی قرآن سنایا، میں نے تیرا قرآن پہنچایا. اللہ فرمائے گا تو اس لیے سناتا تھا کہ لوگ مجھے قاری کہیں، تو بڑا اکڑ کے چلتا تھا کہ میں بڑا قاری ہوں. وہ جزا تمہیں دنیا میں مل گئی، آج کوئی جزا نہیں. اسی طرح بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے مقرر پیش ہوں گے. اللہ حکم دے گے ہاں ہم نے جو آپ کو بولنے کی قوت دی، علم دیا، سب کیا کیا؟ یا اللہ ہم نے تو گلی گلی تیرا دین پہنچایا. اللہ فرمائے کہ لوگ تو تم اس لیے کرتے تھے کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا مولوی ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا مقرر ہے، اور تمہیں دنیا میں جزا مل گئی. اب کوئی میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ حدیث رسول ہے، یاد رکھو. یہ دو لفظ یاد رکھ لو نا، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کہ عمل کے مقبول ہونے میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ عمل خالص کس کے لیے ہو؟ بس ذرا کسی اور کا خیال آیا نا تو عمل کیا. خالص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھرا، جس میں ذرا بھی کھوٹ. اب دیکھو نا جی 24 کیرٹ سونا ہے، اگر اس میں 1 کیرٹ بھی کھوٹ ہے تو کھرا تو نہ ہوا نا، کھوٹا ہوا نا. 2 کیرٹ ہے تو ذرا زیادہ کھوٹا ہوا، اور 5 کیرٹ ہے تو اور زیادہ کھوٹا ہوا، اگر اور نصف ہے تو اور زیادہ کھوٹا ہوا. لیکن جس میں کھوٹ آ گیا وہ خالص نہ رہا. اس لیے ہی سماعت آ گئی کہ لوگ کہیں جناب سبحان اللہ، واہ واہ مولی صاحب کمال کر دیا. اس لیے لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت بدری رحمۃ اللہ علیہ کسی جلسے میں ان کو دعوت دی، تقریر کے لیے تشریف لے گئے. تو جیسے ہمارے ہاں تو عادت ہے نا جی کہ مولوی آتے ہیں یا لیڈر آتے ہیں تو لوگ زندہ باد کے نعرے شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری قوم عجیب ہے نا جی، 1 منٹ میں زندہ باد بھی کر دیتی ہے، مرد آباد بھی کر دیتی ہے ماشاء اللہ. اچھا، نہ کہنے سے کوئی زندہ باد ہوا آج تک، نہ کہنے سے کوئی مرد آباد ہوا آج تک. بس ایک رواج ہے. اور جب وہ زندہ باد کے نعرے لگے، حضرت سٹیج پہ تشریف لائے، 2 منٹ بیٹھے، دعا کی اور فرمایا السلام علیکم. لوگوں نے کہا حضرت یہ ہزاروں کا مجمع آپ کی تقریر کے لیے آیا. فرمایا بھی آپ نے مجھے تقریر کا بدلہ تو تقریر سے پہلے دے دیا نعرے لگا کے، اب پھر مجھے گلا پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے جب ثواب ہی نہ ملے؟ جس کام پہ مجھے ثواب ہی نہ ملے تو ہم تو پہلے کہہ دیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد، شیخ الاسلام فلاں فلاں غلط صاحب. اس لیے اللہ والے تو اتنی احتیاط کرتے کہ ان کے عمل جو ہے کسی کے سامنے نہ آئے، ان کے دلوں کے اندر جو ہے ریا پیدا نہ ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مثلا ایک مولوی یا ایک امام نماز پڑھا رہا تھا، جب وہ رکوع میں گیا تو اس کے خیال میں ہے کہ میرا وہ نمبردار چوکیدار چودھری صاحب جو ہے نا ابھی آ رہے ہیں، تو رکوع ذرا لمبا کر دیا کہ وہ مل جائے تو ریا ہو گیا، ختم ہو گیا. اچھا اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو نا، میرے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہو. ورنہ نماز تو اللہ کی عبادت ہے، کوئی آ جائے تو آ جائے، کوئی نہ آئے تو نہ. اسی لیے ہمیشہ مجھے یاد ہے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ مولوی مکی لوگ زیادہ تقریر میں آئیں تو کبھی خوش نہ ہوا کرو، لوگ تھوڑے ہوں تو کبھی غم نہ کیا کرو، اور جو طالب تمہارے پاس پڑھنے آئے ان سے دوستی نہ رکھا کرو، اور نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھا کرو. کیونکہ تعلق بنے گا تو کبھی تم کہو گے نا میرا فلاں کام کر دو، تو پھر کام کے لیے پڑھایا نا تم نے. اس لیے تعلق ہی نہ رکھو، بالکل واقفیت ہی نہ ہو. بس درس میں سامنے السلام علیکم اٹھو چلے جاؤ کلام، نہ ان کو پتا ہے تمہارا. تو سب آدمی جو ہے بچ سکتا ہے، احتیاط کر. ورنہ جب تعلق بنے گا مجھے بھی کام کہیں گے، میں آپ کو بھی کام کہوں گا. انسان ہے نا، بندہ بندے کا محتاج ہے نا، تو کوئی نہ کوئی بات تو کہہ بیٹھتا ہے نا بیچارہ. حالانکہ اگر استاد خدمت دے دے کوئی منع نہیں ہے شریعت میں. امام شافعی جیسا آدمی کہتا ہے من علمنی حرفا، جس بندے نے مجھے ایک سبق پڑھا، ایک حرف پڑھایا ہے، فرمایا میں تو بھائی اس کا غلام ہوں، وہ چاہے خدمت لے لیں، وہ چاہے تو مجھے بیچ دیں. یعنی ایک حرف پڑھانے والے کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا مقام دے رہے ہیں.
اور پہلے طالب العلم بھی اپنی خدمت کو سعادت سمجھتے کہ ہم اپنے اساتذہ کی خدمت کریں گے، ہم اپنے استادوں کی خدمت کریں گے تو ہمارے لیے سعادت ہے۔ اچھا، خدا کی شان ہے جن طلباء نے اپنے اساتذہ کی خدمت کی، ترقی بھی انہوں نے کی، علم بھی اللہ نے ان کو دیا، عزت بھی اللہ نے ان کو دی، اور جو اکڑ کے رہے وہ ہمیشہ پسند۔ اللہ کو اکڑ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑنے والوں کی گردن ایک دفعہ ضرور توڑتے ہیں، ضرور ان کی گردن کو جھکاتے ہیں کہ تم کون ہو تکبر کرنے والے؟ متکبر تو میری شان ہے، متکبر تو میں ہوں، تم کیسے متکبر ہو؟ روزانہ تو اپنے حمام میں جا کے لیٹرین میں اپنی گندگی پہ بیٹھے رہتے ہو، اکڑتے کس بات پہ؟ کس بات پہ اکڑ دکھا رہے ہو؟ کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ پیشاب کی جگہ سے جناب 2 دفعہ نکلے ہیں، تو جو بندہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہو اس کو بھی اکڑنے کا کوئی حق ہے؟ کہ دیکھو نا، جب لطفہ ٹھہرا تھا تو والد کے پیشاب کی جگہ سے آپ تشریف لائے نا، یہ تو بڑے ہو کہ والد کو جوتے مارتے ہو نا، ورنہ تم تو اس کے پیشاب سے نکلے ہو، پیشاب کی جگہ سے نکلے ہو۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیشاب کی جگہ سے نکلے ہو، جب بڑے ہو جاتے ہو تو ماں کو گالیاں دیتے ہو اور باپ کو جوتے مارتے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ تو خیر عام بات ہو گئی ہے نا، کسی سے کو بھی وہ آپ کے بعد اور چھوڑو جی، ابا جی تو پرانے خیالات کے آدمی ہیں، بے وقوف ہیں، پاگل ہیں۔ باقی پاگل تو ہے، تیرے جیسی نالائق اولاد کیوں پیدا کی؟ عقل والا ہوتا تو تمہیں خواہ کیوں پیدا کر؟ کہ اس کی بے وقوفی تو ہے نا کہ جناب جیسے قابل لوگ پیدا ہو گئے، یہ اس کی بے وقوفی کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک عمل جو ہے قبول کب ہوگا؟ جب خالص ہو۔ اور دوسرا لفظ یاد رکھ لیں، یہ صرف 2 لفظ میری طرف سے نشانی حدیث ہے رسول کی، بلے باندھ لو نا، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک عمل خالص ہو، وَأَن يَكُونَ ثَوَابًا۔ ثواباً کا کیا معنی؟ موافقاً لسنت رسول اللہ، کہ وہ عمل جو ہے حضور کی سنت کے موافق۔ بس یہ 2 شرطیں ہیں تو عمل قبول، اور 2 شرطیں نہیں ہیں تو عمل۔ اب دیکھو نا، لڑائی لڑتے ہیں لوگ، وہ جی اذان سے پہلے صلاۃ السلام کہیں یا نہ کہیں، جنازے کے بعد دعا کہیں نہ کہیں، لڑائی کی ضرورت نہیں، جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ جھگڑا تو جاہل کرتا ہے نا، جاہل کے پاس علم تو ہوتا نہیں، وہ ڈنڈا ہوتا ہے، وہ جھگڑا کرتا ہے۔ علم والا آدمی کبھی جھگڑا نہیں کرتا۔ آپ بالکل ٹھنڈے دل سے، بڑے اطمینان سے ان کو یہ عرض کریں کہ حضور یہ اذان سے پہلے جو صلاۃ السلام ہیں یہ سنت رسول ہے، اللہ نے حکم دیا قرآن میں۔ اچھا، وہ کہیں گے جی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا، تو یا صلوا وسلموا کا معنی کیا ہے کہ بھئی اذان سے پہلے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو صلاۃ و سلام بھیجو۔ اگر تم سجدے میں صلاۃ و سلام بھیجو تو قبول ہو جائیں گے۔ اچھا، جب نماز شروع کرو اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نماز قبول ہو جائے گی؟ تو صلو کدھر گیا؟ تو عقل کرو نا کہ بھئی صلاۃ و سلام ہے، لیکن اس کی کوئی جگہ بھی تو ہے نا، کوئی وقت بھی ہے، کوئی ٹائم بھی ہے، کوئی آیت بھی ہے نا۔ یہ تو نہیں نا کہ ایک آیت یاد کرو صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ کا حکم ہے جی، اللہ کا حکم ہے، یہ روکتے ہیں بے وقوف۔ بھئی اللہ کا حکم ہے تو سجدے میں بھی کہو، اللہ کا حکم ہے تو رکوع میں بھی کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو تم جب کھڑے ہوتے ہو قیام میں اس وقت بھی کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو ہر حال میں کہو پھر۔ لیکن دیکھنا پڑے گا کہ حضور نے کھڑے ہو کے اللہ اکبر فرمایا، سبحانک اللہم و بحمدک، سورۃ فاتحہ اور سورۃ قرآن کی پڑھی، رکوع میں تشریف لے گئے تو سبحان ربی العظیم پڑھا، اور سجدے میں گئے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ اب کوئی رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے اور سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھے تو مخالفت کر رہا ہے سنت۔ حالانکہ کیا مسئلہ، عظیم بھی اسی کی صفت ہے، اعلیٰ بھی اسی کی صفت ہے، وہ بھی تسبیح ہے اور وہ بھی تسبیح ہے۔ لیکن جہاں حضور نے فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ تو سنت یہی اعلیٰ، یہاں فرمایا سبحان ربی العظیم تو سنت یہی عظیم ہے، اس میں ہمیں رد و بدل کا کوئی حق نہیں۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جب تشہد میں بیٹھ جاؤ تو کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تشہد میں کہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ. اس کے بعد کہو اللہم صل علی محمد. تو ہر چیز کا ایک مقام ہے. اس لیے جھگڑا نہ کیا کریں، ان کو بڑے آرام سے محبت کے ساتھ کہیں کہ حضرت یہ چیز اگر اللہ کا حکم ہے تو قرآن کی آیت پڑھیں، اور حضور کا حکم ہے تو حدیث مبارک پڑھیں. چلو آپ کے پاس قرآن بھی نہیں، حدیث بھی نہیں. حضرت بلال نے بھی اتنی عرصہ اذانیں دی ہیں، تو حضرت بلال نے بھی پہلے اذان سے صلاۃ و سلام پڑھے ہوں گے. یہی بات دکھا دیں، ہم پڑھنا شروع کر دیں. ہم تو ہر مولوی کی بات مان لیتے ہیں، بلال تو خادم رسول اللہ ہے. ہم تو اپنے استاد کی بات کو بھی نہیں ٹھکراتے، ہم تو اپنے استاد کی بات کی بھی احترام کرتے ہیں. حضرت بلال تو خادم رسول اللہ، مؤذن رسول اللہ ہے. تو بھائی ہمیں دکھا دیں تو اہلاً و سہلاً، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. ورنہ عمل جتنا خوبصورت ہو لیکن موافقاً سنت رسول اللہ نہیں ہے تو اس میں کوئی اجر نہیں ملے گا. بندہ بھٹکتا رہے گا اور سمجھے گا کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں. اسی لیے ایک بات اور بھی یاد رکھ لے، شاید خدا کرے کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. علماء نے لکھا ہے کہ زانی ہے، شرابی ہے، اس کی امید ہوتی ہے توبہ کی، لیکن اگر بدعتی ہے تو اس کی توبہ کی امید ہی نہیں ہوتی. کیوں کہ زانی زنا کو اچھا نہیں سمجھتا. جب عقل آتی ہے تو کہتے یار ہے بہرحال، یار میں گناہ ہے، بس مصیبت میں پھنس گیا، بس میں ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا، برباد ہو گیا. اس کو برا سمجھ. شراب پی رہا ہے، بوتلوں پہ پیسے بھی خرچ کر رہا ہے، جب نشہ ختم ہو جائے گا کہے گا یار ہے تو بڑی زیادتی ہے کہ آدمی پیسے بھی خرچ کرے اور اپنے آپ کو پاگل بھی بنائے. یعنی ایسا دنیا میں عقل والا آدمی دیکھا ہے آپ نے کہ پیسے خرچ کرو، پیسے خرچ کر کے بیوقوف بن جاؤ، پاگل بن جاؤ، لوگوں کو گالیاں دو، کاٹتے پھرو، دیواروں سے لڑکھڑاتے پھرو. کبھی سڑک پہ پڑا ہے، کبھی گھر کے باہر پڑا ہے، کبھی وہ کتے کی طرح ٹانگ میں پکڑ کے دوست گھسیٹ کے اندر پھینکتے ہیں. تو جب اس حالت میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بات بری ہے، کام اچھا نہیں. تو کسی نہ کسی وقت جب برا سمجھتا ہے تو توبہ کر بیٹھے گا. لیکن بدعت والا جو بدعت کر رہا ہے وہ تو اس کو دین سمجھ رہا ہے. دین سے کیسے توبہ کرے؟ وہ جو کام کر رہا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے اللہ رسول راضی ہو رہے ہیں، اس کام میں میری دین ہے. تو دین سے تو کوئی بندہ توبہ نہیں کرتا نا. وہ جھنڈیاں لگاتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، بجلیاں جلاتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں حضور کو خوش کر رہا ہوں، میلاد بنا رہا ہوں. جب حضور خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہو جائیں. یعنی اب حضور کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بجلیاں جلاؤ، جھنڈیاں لگاؤ تو اللہ کا نبی خوش ہوتا ہے. تمہارے نماز پڑھنے سے خوش نہیں ہوتا، تمہاری عبادت کرنے سے خوش نہیں ہوتے، صرف جھنڈیاں لگانے سے خوش ہوتے. یہ بڑا اچھا کام ہے. کتنا شارٹ کٹ ہے کہ پورا سال نماز نہ پڑھو، 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا دو، پکے اہل سنت والجماعت ماشاء اللہ. اس سے بڑا کتنا آسان سا شارٹ کٹ ہے کہ میں جیسے میرے حضرات ہیں نا جی روافض، وہ بھی سارا سال نماز پڑھیں نہ پڑھیں، بھنگ پئیں، چرس پئیں، جو بلا پئیں، 10 دن محرم کے کالے کپڑے پہن لیں، حسین چھڑائے گا. آگے حضرت حسین کھڑے ہوں گے اس کوثر پہ، وہ کہیں گے سارے ملنگ لے آؤ، میں لے جاتا ہوں. اپنے ہاتھ سے انشاءاللہ پتہ نہیں کہاں پہنچائیں گے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی وہ 10 دن لگاتے ہیں، چلو ہم بھی اپنے 2-3 دن بنا لیتے ہیں. ایک میلاد شریف کا 12 ربیع الاول، ایک جب حضور معراج پہ گئے جھنڈیاں لگاؤ، کیونکہ حضور معراج پہ گئے ہیں نا تو جھنڈیاں یہ لگا رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب 27 رجب ہو گئی، اور اسی طرح 15 شعبان کی رات کو جاگ لو. بس 2-3 راتیں ہیں، سارا سال مزے کرو، کھاؤ پیو، سود کھاؤ، شراب پیو، زنا کرو، ڈاکے مارو، قتل کرو، چوریاں کرو. میں حضور کا عاشق ہے، سبحان اللہ. کلیم شیو ہے، حضور کا عاشق ہے، سبحان اللہ. کبال کہتے ہیں جی پہنچا ہوا ہے حضرت. ہاں پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، جہنم میں پہنچا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. داڑھی مڈا ہے اور کباب ہے، کہتے ہیں جی سبحان اللہ، عاشق رسول ہے. اس عاشق کو کبھی شرم نہیں آئی کہ محمد کی سنت کے چہرے پہ آنے دیں. اس عاشق کو کبھی شرم نہیں آئی کہ تمباکو کے پان کھا کے محمد کا نام لیتا ہے.
خدا کا خوف کرو. اللہ اکبر. عاشق تو عاشق ہوتے ہیں عزیز. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب حضور کے سامنے بیٹھتے تھے نا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے اندر کوئی سانس بھی نہیں, پرندے ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ادب سے. لاکھوں صحابہ ہیں میرے بدری کے, 10 صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے, یعنی باقی جرت کر کے دیکھ نہیں سکتے. لاکھوں صحابہ ہیں محمد مصطفیٰ, حضور کے ایک خادم سے غلام تھے, ان کے پاس حضور کی ایک چادر تھی. جب حضور پاک کہیں بیٹھتے تھے نا تو اگر ایسی مٹی ہو تو جلدی جلدی چادر بچھا دیتا تھا حضور کے لیے. غلام تھا حضور کا, مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ, یہ عشق ہے, یہ ادب ہے. جب حضور کی وفات ہوئی, اللہم صلی علی وسلم, حضور پاک کو دفن کرنے لگے تو وہ روتا ہوا آیا اور اسے چادر قبر میں ڈال دی. صحابہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں برداشت کر سکتا ہے اس چادر پہ, اب کوئی اور بیٹھے. کہا یہ حضور کے بیٹھنے کی چیز, جب حضور جا رہے ہیں تو یہ بھی قبر میں دفن. اور تمہیں پتہ نہیں سچا ہے جھوٹا ہے, ایک بال مل جائے تو زیارت کرا کے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں, اور عاشق بھی کہلاتے ہو. خدا کا خوف کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی محبت نصیب کرے, اور حضور کی محبت پہ موت آئے اور زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ حوض کوثر پہ حضور کے ہاتھوں سے جام نصیب فرمائیں اور حضور کی شفاعت نصیب فرمائیں. کوئی عمل تو ہے نہیں جو اللہ کی دربار میں پیش کر سکیں, لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسے مولوی مکی میراثی ہوتا ہے, وہ بھی ذمہ دار کو پیارا ہوتا ہے کہ میرا میراث. اب بھی تو حضور کے میراثی ہیں نا, رات دن حضور کی حدیث بیان کر رہے ہیں, اسی وجہ سے اللہ چھوڑ دے, اسی وجہ سے رام فرما دے. بھائی میرے محمد مدنی کے نام لیوا تو ہے نا, ان کا عمل تو کوئی اچھا نہیں, لیکن لوگوں کو کہتے تو رہے نا, حدیث تو سناتے رہے, قرآن تو سناتے رہے. بس اسی وجہ سے شاید اللہ بخش سے یا ان طلباء کی دعاؤں سے کسی کی دعا لگ جائے. اللہ اکبر, کسی کے دل سے دعا نکل جائے نا تو اس جیسی کوئی دنیا میں نعمت نہیں. یہ پیسہ دینا, خدمت کرنا, کپڑے سلا کے لے آنا, اصل بات یہ ہے کہ جب یاد آئے تو بس دل سے, درد دل سے دعا کرنا. اب دعا سلاح المؤمن, دعا جو ہے نا سب سے بڑا ہتھیار. اس لیے یاد رکھیں عمل وہ مقبول ہوگا خالص بھی ہو اور موافق سنت رسول اللہ, ورنہ کیا نتیجہ ہوگا کہ یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ یہی گمان کریں گے کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ اچھا ہے ہی نہیں, اللہ کے ہاں مقبول نہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا اور اللہ کے لقاء کا انکار کیا کہ کیا قیامت, کون مرے گا, کون اٹھے گا, کون حساب ہوگا. فحبطت اعمالهم, ان کے اعمال کو اللہ نے مٹا دیا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, قیامت والے دن ان کی کوئی تول نہیں ہوگی, کیونکہ جب عمل بھیڑا ہے مقبول ہی نہیں تو وزن کیا. وزن تو اس کا ہوگا نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ثقیلتان فی المیزان, کہ میزان میں بھاری ہے, حالانکہ خفیف ہیں لیکن میزان میں بھاری. تو اس کے عمل جو ہیں وہ کفر والے ہیں, بدعات والے ہیں, تو ان کا کیا وزن ہے, ان کو بدلہ کیا ملے گا. ذالک جزاؤہم جہنم, ان کا بدلہ کیا ہے جہنم. کیوں؟
بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اللہ نے فرمایا کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے پیغمبروں کے ساتھ ٹھٹھا مخول کیا کہ جب قرآن سنتے گا چھوڑو جی کہاں قرآن ہے، اساطیر الاولین، جب انبیاء کو دیکھتے گا تو چھوڑو جی نعوذ باللہ مجنون ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اعذنا من نار جہنم، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ لاکٹ پر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، عورتوں کو پہننا، مرد کے لیے لاکٹ پہننا جائز نہیں ہے۔ بعض مرد لوگ جو گلے میں لاکٹ پہنتے ہیں یہ ناجائز، عورت پہن سکتی ہے، اللہ کا نام بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن پھر احتیاط زیادہ ہوگی کہ حمام میں جائے اتارے اور غلط جگہ جائے اتارے، تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ ایسے اللہ کے مقدس نام نہ لکھے جائیں۔ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا قرآن ہوتا ہے، ڈبی میں بند ہوتا ہے، گلے میں لٹکانا بالکل ثابت نہیں، نہ لٹکایا کریں۔ ایک عورت نے 7 دن حیض میں گزارنے کے بعد غسل کیا، عمرہ کیا، لیکن عمرے کے بعد بھی محسوس ہوا کہ ابھی حیض باقی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس نے حالت حیض میں طواف کیا، ایک دم ادا کرے۔ کیوں یہ قاعدہ ہے کہ سب سے پہلے تو عورت اپنی عادت کو دیکھے۔ کیا معنی عادت ہے 8 دن پاک ہو گئی تسلی ہو گئی غسل کر لے، اچھا عادت ہے 5 دن پاک ہو گئی تسلی کر لے، لیکن 5 دن عادت ہے پھر بھی خون آ رہا ہے تو اب 10 دن تک انتظار کرنی پڑے گی، 10 دن دیکھنا پڑے گا، 10 دن کے بعد بھی خون نہ رکے تو پھر بیماری ہے، پھر حیض نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد جرمانہ نہیں ہوتا، لیکن اس نے حالت حیض میں عمرہ کیا ہے لہذا عمرہ تو ہو گیا، انشاءاللہ دم ادا کرے۔ اگر کوئی آدمی حرم میں آئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد نہ پڑھے اور سیدھا طواف پہ چلا جائے تو حرم کا تو تحیہ طواف ہے، اللہ کے بندے، مسجد الحرام میں تحیہ جو ہے وہ ہے ہی طواف، یعنی لازم داخل ہو کے طواف کرے، نہیں کر سکتا 2 رکعت پڑھ لے، ورنہ اصل تحیہ تو طواف ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے نظر کہاں ہو سجدے کی جگہ پر، پان کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، بہرحال علماء نے کراہت لکھی ہے۔ کہتے جی کہ جب بندہ کوئی ویزا لے کے آتے، یہ ویزے شیدے کے مسئلے جو ہے ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے، تم جانو تو کفیل جانے۔ کہتے جی کہ حضور کی شان میں نعت پڑھنا بالکل جائز ہے، نعت پڑھنی چاہیے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حضور کے شاعر ہیں، بی بی عائشہ نے حضور کے شان میں قصیدہ کہا ہے، بڑے بڑے صحابہ نے حضور کی شان میں قصیدے کہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ باجے واجے نہ ہوں، ساتھ کوئی ڈھول ڈھمکا نہ ہو اور خالص نعت پڑھے، اور نعت کو فلمی گانوں کی دھنوں پہ تابع نہ کرے، نعت سیدھی طرح پڑھے ادب رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نعت میں کوئی ایسا لفظ بھی نہ ہو جو اللہ کے قرآن اور حدیث کے خلاف ہو۔ ایک دفعہ بیویاں بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، وہ حضور کی خوشی میں جیسے سیرے گاتی ہیں نا بچیاں، ایسے بیچاری خوشی میں گا رہی تھی، تو ایک بچی نے فوراً کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارا نبی تو ایسا ہے کہ کل کی بھی اس کو خبر ہے، تو خبردار یہ نہ کہنا عالم الغیب اللہ کی ذات۔ ہم لوگ جو بولتے ہیں کہ 11ویں والا داتا ہماری ڈولی تار دے گا، یہ صرف شرک اکبر ہے، سیدھا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، تارنا ڈبونا اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر کسی نے تمہیں وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو تو کر سکتے ہیں۔ جس احرام میں میں نے عمرہ کیا ہے اسی میں اگر میں نفلی طواف کروں بالکل کرو، کوئی منع نہیں۔ یہ تابعین میں ہیں، وہب بن منبہ ہیں، کعب احبار ہیں، صحابہ کو تو دیکھا ہے نا۔ کہتے جی کہ حنفی مذہب سنت رسول کے خلاف ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔
میں یہی آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ بات ٹھنڈے دل میں رکھ لینا کہ ترک، بنگلہ دیش، پاکستان، ماورا النہر، اب بخارا، تاشقند، سمر کے سارے لوگ خلاف سنت ہو گئے، سلسلہ ختم ہو گیا۔ انا للہ۔ اچھا، ایک بات کا بھی خیال رکھنا کہ اگر حنفی مسلک خلاف سنت ہے، امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے، تو جب استاد خلاف سنت ہے تو شاگرد، تو امام شافعی بھی گیا۔ امام احمد ابن حنبل جو ہیں وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، وہ بھی ختم۔ ذرا سوچا کرو۔ امام بخاری جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے، تو امام بخاری بھی چھٹی جب استاد خلاف سنت ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اس کو بیچارے کو یعنی پوچھو نا تو سنت کا ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا جس نے چٹنی کھایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ طواف کے دوران میں وہ مسکین ہو اس کو کچھ دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ میں قرآن پڑھ کے ثواب اگر مردوں کو بخشوں، اللہ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آپ ثواب پڑھیں، دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب جو ہے فلاں کو عطا فرما، اللہ عطا فرمائیں گے۔ کہتے جی کہ اللہ کے اولیاء زندہ ہیں قبروں میں، تو جو زندہ ہے وہ برزخ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں۔ دنیا کی زندگی الگ ہوتی ہے، برزخ کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ یہی میں نے عرض کیا نا کہ ایک عورت کو حیض آیا، وہ بچی تھی، پہلی دفعہ کا حیض تھا، اس کو 10 دن انتظار کرنی چاہیے۔ اس نے عمرہ کر لیا اور خون کا تازہ دھبا اپنے کپڑوں پہ دیکھا، صاف مانا ہے کہ حیض میں کیا، تو ایک دم ادا کرو، عمرہ ہو گیا۔ آپ نے حضور پاک کی سیرت مبارک کا حلیہ مبارک دیکھنا ہے تو شمائل ترمذی اردو میں چھپ گئی ہے، وہ لے کے بار بار پڑھیں۔ ہم تمام علماء کے لیے دعا کرتے ہیں جن کا آپ نے نام لکھا ہے، اگر وہ علماء میں ہیں تو دعا میں شامل ہیں۔ اب ایک ایک آدمی کا اگر نام لیا جائے تو مکے کے علماء بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں کپڑا سر پہ ڈال کے نماز پڑھ لی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو سر نہیں ڈھانپنا چاہیے تھا، اس پہ جرمانہ تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن حالت احرام میں سر ننگا نماز پڑھے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن طواف کے پہلے چکروں میں کندھا نکالنا بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن سنت سے محروم ہو گیا، ثواب کم ہو گیا۔ ایک آدمی جو ہے خود امامت کرتا ہے، خود جماعت کرتا ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آئی کیا مطلب، یعنی وہ اکیلا پڑھتا ہے۔ اکیلا تو نہیں پڑھنا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ میں نے ایک چیز خرید کیا 1 ریال میں، اس چیز کے اندر کیس کے داخل میں 400 ریال ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ جس سے آپ نے خریدا ہے اس کو پیش کرو واپس۔ کہتا ہے کہ مجھے تبلیغی جماعت والے لے گئے تو میں گیا، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، گھر گھر جا کے لوگوں کو تبلیغ کی بات کرتے ہیں، مجھے تو بہت اچھا لگا، لیکن ایک مولوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں غلط کام ہے، اللہ ہدایت دے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت دے، دعا کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں کہ اگر نماز کا کہنا بھی برا کام ہے، تہجد پڑھنا بھی برا کام ہے، اشراق پڑھنا بھی برا کام ہے، گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دینا بھی برا کام ہے، تو پتہ نہیں اچھا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا کام یہی ہوتا ہے گانا گائے، مائیکل جیکسن کے ریکارڈ سنے۔ ہاں جی، تمہاری مسبوق کی اقتدا پر نماز درست ہوگی، میں نہیں سمجھا آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ استخارے کی دعا جو ہے 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا مانگے، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر 3 دفعہ دعا مانگے، اول آخر درود شریف پڑھے، کیونکہ کوئی دعا جو ہے بغیر درود شریف کے نہیں مانگنی چاہیے، پہلے بھی درود پڑھے، بعد میں بھی درود پڑھے، کیونکہ درود تو اللہ پاک آسمانوں پہ جائے گا نا، تمہاری دعا بھی چلی جائے گی، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔
تو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. یہ دعا لے لو تمہیں یاد نہیں ہوگی. میں نے جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ پڑھتے رہو. اصل کام یہ کرو کہ سب سے پہلے توبہ کرو کہ توبہ سے اللہ گناہ معاف کر دے, اور اس کے بعد جتنا اللہ ہمت دے پڑھتے رہو حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں نفل کے بجائے ہوئی قضا پڑھتے رہو, زیادہ ثواب بھی ملے گا اور قضا بھی ادا ہوتی رہے. کہتے جی کہ میں تقریباً عشاء کے وقت میں روزانہ آتا ہوں اور میرا جوتا جو ہے روزانہ گم ہو جاتا ہے, مجھے دیا کرے میں خیال رکھوں گا. اور کیا کریں, نہیں آپ مجھے دے دیا کریں, میں رکھوں گا حفاظت سے, جب آپ آئیں گے تو پیش کر دیں. اور کیا کروں, آپ مجھے بتائیں کیا کروں. کہتے جی کہ ملتزم کا مقام جو ہے وہاں عورتوں کا جانا جائز ہے. جب کعبے میں آنا جائز ہے تو ملتزم پہ جانا کیوں جائز نہیں؟ لیکن کوشش کریں کہ غیر مردوں سے بدن نہ لگے, ہاتھ نہ لگے, ٹچ نہ ہو, اختلاط نہ ہو.